اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی ما یوجب قطع الصلاة وما یجیزه وغیر ذلك من تاخیر الصلاة وترکها۔ یہ فصل ان چیزوں کے بارے میں ہے جو نماز کو توڑ دینے کو واجب کرتی ہیں، وما یجیزہ، اور وہ چیزیں جو اس کو جائز قرار دیتی ہیں، وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ، من تاخیر الصلاۃ و ترکہا، کہ نماز کو مؤخر کرنا اور اس کے چھوڑنے کی وجہ سے، چھوڑنے کا بیان۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اب اگر آپ اس میں، چونکہ مبتدا اور خبر کی آپ نے ترکیبیں تو پڑھی ہیں، لیکن آپ نے مکمل طریقے سے مبتدا اور خبر کا قاعدہ آپ نے نہیں پڑھا، تو یہ جو ہے نا، یہ جو فصلن ہے نا، یہ در حقیقت خبر بن رہی ہے۔ اصل میں یہ عبارت یوں بن رہی ہے، ھذا فصلن، پھر آگے جو ہے نا ہم ثابتن نکالیں گے جس کے متعلق بن جائے گا فیما۔ ٹھیک ہے جی۔ تو فیما فصل، ھذا عبارت یوں بنے گی، ھذا فصل ثابت فیما یوجب قطع الصلاۃ، یہ بن جائے گا معطوف علیہ، وما یجیز وغیر ذالک من تاخیر الصلاۃ و ترکہا، یہ من تاخیر الصلاۃ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وغیر ذالک تک جو ہے یہ مبتدا بن جائے گا۔ پھر آگے ہے ھذا فصل من تاخیر الصلاۃ و ترکہا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ہے نا یہ اس کا جو ہے نا کیا بن جائے گی، یہ فصل جو ہے نا یہ ھذا کی خبر بن جائے گی۔ وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمت میں بعد میں جو ہے نا وہ مبتدا اور خبر کا بھیجوں گا، لیکن آج ہم کیونکہ جملہ فعلیہ جو ہے ہم نے اس کی ترکیب اچھے طریقے سے پڑھنی ہے۔ اچھا جی، آپ نے جو پڑھی تھی، آگے چلتے ہیں، پہلے فی الحال آپ کے جو ہے نا وہ پریشان نہیں کر رہا میں آپ کو۔ ما یوجب قطع الصلاۃ، وہ چیزیں کو جو نماز کو توڑنے کو واجب کرتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یاجب یہ فعل ہے، قطع الصلاۃ واجب ہے نماز کا توڑنا۔ تو یہ وہ ترکیب ہے جو میں نے آپ کو پہلے ترکیب لکھ کر بھیجی تھی، جاء زید کی طرح، ٹھیک ہے جی۔ تو یاجب قطع الصلاۃ کا معنی کیا ہے کہ واجب ہے نماز کا توڑنا، باستغاثۃ ملہوف بالمصلی، کہ بھئی اگر کوئی بندہ مصیبت زدہ کو پکار رہا ہے نمازی کو، ٹھیک ہے جی، یعنی انسان جب نماز پڑھ رہا ہو تو اتنی فریاد آئے یا اتنی جو ہے نا وہ اتنا شور آ جائے جس سے یہ پتہ چل رہا ہو کہ وہ جو مصیبت زدہ آدمی ہے وہ نمازی کو پکار رہا ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ نماز کو توڑنا واجب ہے، وہ نمازی جا کر اس کی پہلے مدد کرے، ٹھیک ہے جی۔ لا بنداء احد ابویہ، ہاں کہ اگر والدین میں سے کوئی ایک بلا رہا ہے تو نماز کو توڑنا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ما یجیز قطع الصلاۃ، جس کے ذریعے نماز کو یعنی کیا ہے کہ قطع کرنا جائز ہے، یہ اوپر تھا واجب ہے، یہ نا یہ جو دو چیزیں بیان کی گئی، ایک چیز بیان کی گئی نا کہ بھئی اگر کوئی نمازی اگر کوئی مظلوم مصیبت زدہ کوئی نمازی کو پکارتا ہے تو اس ٹائم یہ واجب، یہ ایک چیز ہے۔ اچھا، جو چیزیں نماز کو توڑنے کو جائز قرار دیتی ہیں وہ یہ ہے کہ یجوز قطعھا، یہ وہی چیز بن جائے گی جاء زید کی طرح، قطعھا جو اس کا فاعل ہے یجوز کا، ٹھیک ہے جی۔ بے سرقۃ ما یساوی درہما ولو لغیرہ، یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی جائز ہے نماز کو توڑنا چوری کی وجہ سے، اس چیز کی چوری کی وجہ سے جو ایک درہم کے بدلے ہو، ولو لغیرہ، اگرچہ وہ کسی اور کی چیز ہو، ٹھیک ہے جی، اگرچہ وہ کسی اور کی چیز ہو پھر بھی بندہ نماز کو توڑ سکتا ہے، توڑنا اس کے لیے جائز ہے اور چور کو وہ روک سکتا ہے۔
وخوف ذئب علی غنم، اور اگر کوئی چرواہا ہے اور وہ یا چرواہا نہیں بھی ہے اور اس کے پاس بکریاں ہیں، یا ایک بکری ہے یا 10 بکریاں ہیں، اور وہ گھر میں رہ رہا ہے اور وہ نماز پڑھے گا، اس کو یہ پتا ہے کہ بھائی بکریوں میں بھیڑیا پڑ گیا ہے، تو نماز کو توڑنا جائز ہے، وہ نماز توڑ سکتا ہے۔ او خوف تردی اعما فی بئر و نحوہ، تو کہتے ہیں یا پھر اس طرح ہونا چاہیے کہ اگر کوئی جو ہے نا اندھا جو ہے، تردی کا مطلب اندھا جو ہے وہ کیا کہاں واقع ہو، کنویں میں گر رہا ہے، کہ بھئی ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس کو پتا چل رہا ہے کہ وہ فلاں جو ایک آدمی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا، تو وہ شخص کیا کرے گا کہ نماز کو توڑ کر اس کی مدد کرے گا تاکہ وہ شخص کنویں میں نہ گرے۔ وَنَحْوِهِ، اور اس کی مثل، اس کی مثل اور بھی بہت سارے ہیں۔ اچھا جی، اب یہ آگے بتاتے ہیں کہ ما یوجب وما یجیز القطع والتاخیر۔ اب یہاں سے یہ کہتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز کو توڑنا اور مؤخر کرنا واجب اور جائز ہے۔ ٹھیک ہے جی، نماز کو توڑنا جو ہے نا واجب اور جائز، اور اس طریقے سے نماز کو جو ہے نا کیا ہے کہ مؤخر کرنا واجب اور جائز ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلیں جی، کہتے ہیں اذا خافت القابلۃ موت الولد، اگر دایا کو خوف ہو، قابلۃ کو مانا کہ دایا، ٹھیک ہے نا جی، حاذفت مانا خافت، خافت مانے خوف کرتی ہو جو ہے نا وہ دایا بچے کے مرنے کا۔ ٹھیک ہے جی، یعنی بچے کو، اس کو خوف ہے کہ میں اگر بچے کی کیئر نہیں کروں گی اور بچے کو میں دودھ نہیں پلاؤں گی، یا میں اس کو ٹائم پر جو ہے اس کو دوائی نہیں دوں گی، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، وہ سمجھتی ہے کہ ادھر نماز کا بھی ٹائم ہے، ادھر بچے کی دوائی کا ٹائم ہے، یا اس کی غذا کا ٹائم ہے، اور اس کی غذا تیار کرنے میں 10 سے 15 منٹ لگ سکتے ہیں، یا جو ہے نا اس کو دوائی تیار کرنے میں اتنا لگ سکتا ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ نماز کو اس پر واجب کیا کرنے، مؤخر کرنا واجب ہے اس دایا پر۔ تو وہ کیا کرے گی کہ نماز کو کیا کرے گی، مؤخر کرنا اس پر واجب ہے۔ دیکھو کہ یہ والدین کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ والدین جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو ظاہر بات ہے جب بچہ ہوتا ہے تو بچے کے لیے اس کی کیئر کرنی پڑتی ہے، تو ظاہر بات ہے جب ہم بڑے ہو جائیں تو پھر ہمیں بھی اپنے والدین کا اسی طرح خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا جی، وَقَطْعُهَا لَوْ كَانَتْ فِيهَا، ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں کہ ایک تو بات یہ ہو گئی نا کہ توڑ دینا واجب ہے، ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں کہ اور اگر نماز نہ پڑھ رہی ہو نا، تو نماز کو جو ہے نا کیا ہے کہ آگے پھر کہتے ہیں کہ وَإِلَّا فَلَا بَأْسَ بِتَأْخِيرِ الصَّلَاةِ، کہ بھئی اگر تو یہ نہیں ہے تو پھر نماز کو مؤخر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَتُقْبِلُ عَلَى الْوَلَدِ، اور بچے پر وہ متوجہ رہے گی، وہ دایا کیا کرے گی، بچے پر متوجہ رہے گی، نماز پڑھے گی نا تب بھی دایا اس پر متوجہ رہے گی۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ وَقَذَا الْمُسَافِرُ، اور اسی طریقے سے مسافر اذا خاف اللصوص، کہ جب وہ خوف کرتا ہے چوروں کا، او قطع الطریق، یا پھر ڈاکوؤں کا، جاز لہ تاخیر الوقتیت، تو اس کے لیے وقت نماز کو مؤخر کرنا جائز ہے۔ اچھا جی، اب پھر کہتے ہیں کہ جزاء تارک الصلاۃ والصوم، کہ جو نماز کو چھوڑنے والے اور روزے کو چھوڑنے والے کی جزا کا، اس کے بیان میں ہے کہ اس کی کیا سزا ہے۔ کہ تارک الصلاۃ عمدن، اگر کوئی شخص نماز کے چھوڑنے والا عمدن ہے، کسلن سستی کی وجہ سے، یضرب ضربا شدیدا، اس کو مارا جائے گا بہت شدید، حتی یسیل منہ الدم، یہاں تک کہ اسے خون نکل آئے، اسے خون بہہ پڑے۔ وَيُحْبَسُ حَتَّى يُصَلِّيَهَا، اور اس کو بند کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ نماز پڑھے۔
वकदा तारिक सौम रमदाना, और इसी तरीके से रमजान के रोजे को छोड़ने वाला। वला युक्तलु इल्ला इदा जहदा, नहीं कत्ल किया जाएगा मगर जब इनकार करे। अविस्तखफ़ बिअहदिहिमा, या उनमें से किसी एक को हल्का जाने, यानी जो नमाज को बंदा हल्का जाने, या माआज अल्लाह रोजे को हल्का जाने, तो उस शख्स को कत्ल किया जाएगा। इसकी वजह से, मुर्तद होने की वजह से। ठीक है जी। तो इस्लाम में किसी एक चीज का जो है कोई कत्ल करेगा, वो इनकार करेगा, तो फिर यानी क्या हो जाएगा, मुर्तद हो जाएगा और उसको कत्ल कर दिया जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक ये बात आपने समझ ली। अच्छा जी, कहते हैं कि वक़्त लौकान तफिया का मतलब क्या है कि जब वो दाया नमाज में हो ना, तो उस पर क्या करना है, वाजिब है नमाज को खत्म करना। ठीक है जी, नमाज को खत्म करना उस पर वाजिब है जी। इसमें मजीद अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आगे चलें। गर्दान आप में से किस किस ने याद किया? गर्दान के हवाले से थोड़ा परेशानी का सामना है कि आपकी तरफ से रिस्पांस नहीं मिल रहा जी। किस किस ने याद की ये गर्दान, तो वो सुनाए जरा। मेरी आवाज आपकी तरफ आ रही है? जी कारी साहब आ रही है। जी, रिजवान भाई आपने याद की है, मुबश्शिर भाई और दूसरे एहतशाम भाई आप, राफे बहन आप, अब्दुल मजीद साहब आपने याद की है, किसी ने भी याद की है तो जरा सुना सकते हैं। जी, राफे बहन आपने याद की है? जी एहतशाम भाई आप सुनाए। زلزلة يزلزل زلزلة فهو مزلزل وزلزل يزلزل زلزلة فذاك مزلزل لم يزلزل لم يزلزل لا يزلزل لا يزلزل لا يزلزل لن يزلزل لن يزلزل لا لا يزلزلن لا युज़लज़िलु ला युज़लज़लु लन युज़लज़िल लन युज़लज़ला। لن يزلزل لن يزلزل لا يزلزلن لا يزلزلن لا يزلزلن لا يزلزلن الأمر منه زلزل لتزلزل ليزلزل ليزلزل والنهي عنه لا تزلزل لا تزلزل لا يزلزل لا يزلزل والظرف منه مزلزل مزلزلان مزلزلات تزلزل تزلزل नो يتزلزل ठीक हो गया जी। मुबशिर भाई, राफे बहन आप में से कोई अगर सुन रहा है? जी रिजवान भाई आप सुनाए। जी उस्ताद जी। زلزل يزلزل زلزلة فهو مزلزل وزلزل يزلزل زلزلة فذاك مزلزل لم يزلزل لم يزلزل لا يزلزل لا يزلزل لا يزلزل لا يزلزل لا يزلزلن لا يزلزلن لا يزلزل لا يزلزلن الأمر منه زل الأمر منه زلزل لتزلزل ليزلزل ليزلزل والنهي عنه لا تزلزل لا تزلزل لا يزلزل لا يزلزل والظرف منه مزلزل مزلزلان مزلزلات ठीक हो गया जी। मुबशिर भाई आप सुनाए। بسم الله الرحمن الرحيم زلزل يزلزل زلزلة فهو مزلزل وزلزل يزلزل زلزلة فهو مزلزل لم يزلزل لم يزلزل لم يزلزل لا يزلزل لا يزلزل لن يزلزل لن يزلزل لا يزلزلن لا يزلزلن لا يزلزلن لا يزلزلن الأمر منه زلزل لتزلزل ليزلزل ليزلزل النهي عنه لا تزلزل لا تزلزل لا يزلزل لا يزلزل الظرف منه مزلزلا مزلزلان مزلزلات जी الآلات ठीक। منه जी राफे बहन आप सुना पाएंगे? राफे बहन सुन रही हैं? जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़लज़ला युज़लज़िलु
زلزلة فهو مزلزل وزلزل يزلزل زلزلة فذاك مزلزل لم يزلزل لم يزلزل لا يزلزل لا يزلزل لن يزلزل لن يزلزل لا يزلزلن لا يزلزلن لا يزلزلن لا يزلزلن الأمر منه زلزل لتزلزل ليزلزل ليزلزل والنهي عنه لا تزلزل لا تزلزل لا يزلزل لا يزلزل والظرف منه مزلزل مزلزلان مزلزلات. چلیں ٹھیک ہے جی. اب ذرا اب آپ نے یہ مضاف ثلاثی مزید فی کے ابواب میں سے جن اس کے 8 ابواب میں سے کیا آتا ہے؟ صرف 8 میں سے مضاف آتا ہے. ٹھیک ہے نا جی، مضاف کے باب آتے ہیں. نمبر 1 افعال، امد یمد امدادن فهو ممد و امد یمد امدادن فذاک ممد لم یمد لم یمدد لم یمد لم یمدد ہیں لا یمد لا یمد لا یمد لن یمد لن یمد لا یمدن لا یمدن لا یمدن لا یمدن ہیں لا یمدن الامر منه امد. ٹھیک ہے جی، امد امد امدد دونوں آتے ہیں اس کے. ٹھیک ہے جی، تو اس کے لیے آپ نے یاد کرنا ہے، اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. آج ہوم ورک آپ میں سے کسی نے نہیں بھیجا تھا سوائے ایک کے. ٹھیک ہے نا، ہوم ورک آپ میں سے کسی کا نہیں آیا تھا، تو اب آپ ہوم ورک اچھے طریقے سے کریں گے. سبق نمبر 50، شرط اور جزا کے احکام. جب شرط اور جزا دونوں ماضی ہوں تو ان کی جزم تقدیری ہوگی. کیوں کہ فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، جیسے من احسن الی احسنت الیہ، جو میرے ساتھ احسان کرے گا میں بھی اس کے ساتھ احسان کروں گا. تو یہاں پر جو احسن تو ہے نا، سوری احسن، یہ جو ہے نا یہ شرط ہے. ٹھیک ہے جی. اب کیا ہے کہ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی شرط اور جزا دونوں ماضی ہوں، یعنی دونوں پر کیا ہو جائے گی؟ جزم تقدیری ہو جائے گی. تو اصل میں یہاں پر اگر فعل مضارع ہوتا احسانہ کی جگہ پر تو اس پر ہم جزم پڑھتے، یعنی جس طرح من یضربنی اضربہ. ٹھیک ہے جی، یعنی جو مجھے مارے گا میں بھی اس سے ماروں گا. کہ من یضربنی نہیں کہیں گے، من یضربنی اضربہ. اچھا جی آگے چلیں. نمبر 2، جب شرط اور جزا دونوں مضارع ہوں، بتانا دیکھیں شرط اور مضارع ان کے آخر کو جزم دینا واجب ہے. جیسے من یکثر کلامہ یکثر ملامہ، جس کی کلام زیادہ ہوگی اس کی ملامت بھی زیادہ ہوگی. اچھا نمبر 3، اگر شرط مضارع اور جزا ماضی ہو تو شرط کو جزا دینا واجب ہوتا ہے. جیسے ان تکرمنی اکرمتک، اگر تو میری عزت کرے گا تو میں تیری عزت کروں گا. یہاں پر دیکھو کہ تکرمنی جو ہے نا یہ شرط ہے، اس کو جزم دینا واجب ہے. ٹھیک ہے جی. اگر شرط ماضی اور جزا مضارع ہو تو مضارع کو رفع اور جزم دونوں جائز ہے. جس طرح جیسے ان جئتنی اکرم کا بھی پڑھنا بھی جائز ہے، اکرمو کا بھی پڑھنا جائز ہے. اچھا نمبر 5، اگر فعل یعنی شرط پر واو یا فاء کے ساتھ دوسرا فعل مضارع معطوف ہو تو اس پر نصب اور جزم دونوں جائز ہیں. جیسے ان تحلف و تکذب تعصم، اگر تو قسم اٹھائے گا اور جھوٹ بولے گا تو گناہگار ہوگا. من یعمل فیتقن یربح، جو عمل کرے گا تو اس سے پختہ نفع پائے گا. ان مثالوں میں تکذب اور یتقن فعل شرط پر معطوف ہیں، ان کو نصب اس لیے جائز ہے کہ واو معیت اور فاء سببیہ کے بعد ہیں، جن کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، اور جزم اس وجہ سے کہ ان کا فعل شرط پر جو ہے مجزوم ہوتا ہے. اچھا اگر جواب شرط پر واو یا فاء کے ساتھ دوسرے فعل مضارع کا عطف ہو تو اسے نصب، جزم اور رفع تینوں اعراب دینے جائز ہیں. جیسے من یاکل کثیرا یمرض ویتخم، جو زیادہ کھائے گا مریض ہوگا، اس کا معدہ خراب ہوگا. ٹھیک ہے. من یبکر الی عملہ یغنى فیسعد جو بھی پڑھیں آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی.
جو اپنے کام کی طرف پہل کرے گا وہ غنی ہوگا، پس وہ سعادت مند ہوگا۔ نصب اور جزم کی وجہ اوپر مذکور ہوئی، اور رفع دینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جملہ مستانفہ ہے اور تمام عوامل سے خالی ہے۔ چلیے اس کے بعد پھر یہ آتا ہے، اس باری آتی ہے جواب شرط پر فا کا حکم۔ جب جواب شرط نہ بن سکے، جواب شرط جو ہے نا شرط نہ بن سکے تو اس پر فا کا لانا واجب ہے۔ جواب شرط جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ اور اس کا فعل طلبی ہو، یا جامد یا منفی بلند یا بما ہو، یا اس سے پہلے قد سین یا سوف ہو تو فا لگانا واجب ہے۔ اس کی تفصیل یہ درج ذیل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کی تفصیل ہے جواب، جب جواب شرط جملہ اسمیہ ہو، جیسے من سعی فی الخیر فسعیہ مشکور، یہاں پر دیکھو فا آیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب جواب شرط فعل طلبی یعنی امر یا نہیں ہو وغیرہ ہو، جیسے ان تعمل عملا فلا، یہ جو فا آ گئی، ٹھیک ہے، تعمل شرن ان جاءک احد فاکرمہ، تو یہاں پر بھی فاکرمہ پر فا آ گئی۔ قاعدہ نمبر 3، جواب شرط فعل جامد ہو، جیسے بلکہ یہ صورتیں بتا رہے ہیں نا، وہ صورتیں بتا رہے ہیں کہ جواب شرط فعل جامد ہو، جیسے من افشا سر الصدیق فلیس بامین، جس نے اپنے دوست کا راز فاش کر دیا وہ امین نہیں ہے، وہ خائن ہے۔ فعل مضارع سے پہلے حرف نفی لن یا ما آ جائے، جیسے ان تکسل فلن تنجح، اگر تو سستی کرے گا تو کامیاب نہیں ہوگا، وَإِن تَجْتَهِدْ فَمَا أُقَصِّرُ فِي مُكَافَتِكَ۔ اچھا، جواب شرط سے پہلے قد یا سین یا سوف آ جائے، جیسے این یسرق فقد سرق اخ له من قبل۔ اچھا، وَمَن يَجْتَهِدْ فَسَيَنْجَحُ، جو محنت کرے گا ان قریب کامیاب ہوگا۔ من ظلم الناس سوف فسوف يندم، جو لوگوں پر ظلم کرے گا وہ ان قریب ندامت والا ہوگا۔ جب فعل ماضی بغیر قد کے جواب شرط بنے تو اس پر فا کا لانا جائز نہیں، جیسے ان جئتنی اکرمتو کا۔ سات نمبر، جب جواب شرط فعل مضارع مثبت ہو یا منفی بلا ہو تو اس پر فا کا لانا یا نہ لانا دونوں جائز ہیں، جیسے ومن عاد ینتقم اللہ منہ ومن ضیع وقتا فلا ینجح۔ اچھا جی، اس کے بعد کہتے ہیں اگر جواب شرط مضارع پر لم ہو تو فا لگانا جائز نہیں، جیسے من یکسل لم ینجح، ٹھیک ہے جی، جس نے جو ہے نا وہ سستی کی وہ کامیاب نہیں ہوا۔ شرط اور جزا کا حذف، جب قرینہ پایا جائے تو شرط یا جزا کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور حذف کی یہ صورتیں ہیں۔ شرط کا حذف، جب ان شرطیہ کا لا نافیہ میں ادغام کر دیا جائے تو اس کے بعد فعل شرط کو حذف کرنا جائز ہے، جیسے تجنب الخصام والا ینلک شرہ، تو جھگڑے سے بچ جا ورنہ اس کا شر تجھے پا لے گا۔ یہ اصل میں اے اللہ تتجنب ہے تھا، ٹھیک ہے نا، تتجنب ینل کا شرہ ہے۔ وَإِلَّا کے بعد وہی فعل شرط جو ہے نا سمجھا جاتا ہے، جیسے جس پر وَإِلَّا کا ماقبل دلالت کرتا ہے۔ اچھا، جزا کا حذف درج، جیسے اردو میں جزا کا حذف کرنا واجب ہے۔ نمبر 1، جب فعل شرط ماضی ہو اور اس سے پہلے ایسا جملہ آ جائے جس کو جواب شرط بنانا ممکن ہو، جیسے ستندم ان ظلمت، تو ان مثال میں ان ظلمت کے بعد فستن محفوظ ہے۔ اچھا، جب فعل شرط بن سکتا ہو تو جزا وجوباً ہو جاتا ہے، جیسے انت ان قلت الحق شجاع، اس مثال میں ان قلت الحق کا شرط ہے جو مبتدا اور خبر کے درمیان آئی ہے، لہذا ان کی جزا فانت جاء یہاں پر معروف ہے۔ یہاں سے آپ کا ہوم ورک یہ ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے کہ نمبر 1، 2 اور 3 سوال، یہ 3 بلکہ 5 سوالات ہیں، 5 سوالات دو، اب 4 سوالات ہیں، تو آپ میں سے کون یہ ہوم ورک کر کے بھیجے گا؟ کیونکہ پچھلا ہوم ورک تو کسی کی طرف سے نہیں آیا سوائے ایک کے، اب یہ ہوم ورک کون بھیجے گا؟ جی، رافع بین اور احمد رضا۔
मुबशिर भाई शायद नहीं सुन रहे, रिजवान भाई जी ठीक हो गया, कल आपकी तरफ से जो है ना ये आना चाहिए। उसके बाद ये सबक नंबर 4, सबक नंबर 4 है कि भाई मंतिक की हाजत क्यों पड़ी। तो ये है ना कि मंतिक की जरूरत क्यों। कहते हैं कि नजरियात, तसव्वुरिया और तस्दीकिया को हासिल करने के लिए नजर व फिक्र की जरूरत होती है, और हर नजर व फिक्र दुरुस्त नहीं होती। अब देखें ना, यानी यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि भाई गोया के हर इंसान की अकल दुरुस्त नहीं होती। तो देखो कि अगर हर इंसान की अकल दुरुस्त होती तो पूरी दुनिया में सारे मुसलमान होते। तो क्या पता चला, पता ये चला कि इंसान के लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि इंसान को अकल हो, बल्कि कवानीन का होना भी जरूरी है। जब इंसान कवानीन को फॉलो करेगा तो फिर इंसान गलती से बच जाएगा। ठीक है जी। अब ये कह रहे नजर व फिक्र कि में गलती वाक़ई हो सकती है, और ये गलती इंसान को कहाँ से ले जाती है वो उसको जरा सुनो। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बाद लोगों का ये नजरिया है कि आलम कदीम है, यानी हमेशा। बाद लोग ये कहते हैं कि भाई ये जो दुनिया है ना ये हमेशा से है। ठीक है जी। और हमारा क्या अकीदा, हमारा अकीदा ये है कि ये दुनिया हमेशा से नहीं थी, बल्कि एक वक्त के बाद हुई और उसके बाद फिर इस दुनिया ने खत्म हो जाना है। तो जो शख्स कहते हैं ना कि आलम कदीम है यानी ये जहान कदीम है, तो उसका क्या मतलब है, वो ये समझते हैं कि ये हमेशा से है और रहेगा और हमेशा रहेगा, यानी कभी खत्म नहीं होगा। अच्छा, वो दलील क्या देते हैं, वो दलील देते हैं कि आलम मुअस्सरुन, आलम जो है ना मुअस्सर से मुस्तगनी है, यानी कोई आलम को नहीं चला रहा, बल्कि ये निज़ाम खुद ही चल रहा है। ठीक है जी, ये निज़ाम खुद ही चल रहा है। वो ये कहते हैं कि भाई ये जो निज़ाम है, सूरज वगैरह चांद वगैरह जो है ये खुद चल रहे हैं। अच्छा, तो कहते हैं जो चीज खुद चले, यानी जिसको कोई चलाने वाला नहीं हो, यानी हर वो शय जो मुअस्सर से मुस्तगनी हो वो कदीम होती है, तो लिहाजा आलम कदीम है। हालांकि ये नजरिया क्या है, ये अकायद इस्लाम के खिलाफ है। क्यों कि अकायद इस्लाम के मुताबिक आलम कदीम नहीं बल्कि हादिस है, यानी पहले न था बाद में मौजूद हुआ। और उसकी दलील ये है कि अल आलम मुतगय्यरुन, जो ये मुतगय्यर है, यानी ये जो चीज मुतगय्यर होती है वो हादिस होती है, तो लिहाजा आलम हादिस है। इससे मालूम हुआ कि नजर व फिक्र में गलती वाक़ई हो सकती है, और इस गलती से बचना अद हद जरूरी है। और गलती से उसी वक्त बचा जा सकता है जब हमें ऐसे कवानीन का इल्म हो जो नजर व फिक्र में गलती की निशानदेही करें। ऐसे कवानीन इल्म मंतिक से जाने जाते हैं। तो लिहाजा ये बात वाज़ेह हो गई कि इल्म मंतिक को जानना बहुत जरूरी है ताकि नजर व फिक्र में गलती से बचा जा सके। अच्छा, मज़कूरा बाला गुफ्तगू में नजर व फिक्र का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, लिहाजा नजर व फिक्र की तारीफ करेंगे हम। ये नजर व फिक्र है क्या चीज। हम तो नजर व फिक्र किसको कहते हैं, हम तो नजर व फिक्र कहते हैं, नजर का माना देखना, फिक्र का माना सोचना, है ना। तो दरअसल यही बात है। कहते हैं किस तरह तरतीब उमूरिन मालूमतिन लियतअद्दा ज़ालिका तरतीब इला तहसील मजहूल, यानी वो उमूर मालूमा। उसकी मिसाल मैं आपको यूं देता हूं कि बिलफर्ज जो है आपके सामने जो है ना कि मैं एक मोटर दे देता हूँ, यानी मोटर को आपने क्या करना, चलो मोटर को आप रहने दें। आपके सामने जो है ना क्या है कि जिस तरह पहले के ज़माने में ये होता था कि जो फौजी जब ट्रेनिंग करते थे तो उसमें ये होता था कि गन को जो है ना वो खोल कर उसके सामने रख देते थे। वो कहते थे कि भाई आप जो है ना इसको अब जोड़े। तो अब वो जो पार्ट्स हैं वो उमूरे मालूमा है। पार्ट्स क्या है, उमूरे मालूमा है। अब वो क्या किया जाएगा कि उन उमूरे मालूमा को इस तरह तरतीब दी जाएगी कि गन बन जाए। अगर उनको हर एक चीज को हम अपनी अपनी जगह पर रखेंगे तो गन बन जाएगी, वो काम भी करेगी। लेकिन अगर हम उनको अपनी अपनी जगह पर नहीं रखेंगे और बाज को उसमें हम तरतीब थोड़ी भी जो है ना हमने जो है ना बिगाड़ दी तो वो गन जो है ना काम नहीं करेगी। तो इसी तरीके से ये जो जहन है, इस इन जहन में भी जो है ना क्या होता है, हमें बाज चीजें मालूम होती हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम जो है कोई चीज हमें मजहूल है ना, जो चीज हमें जिसका इल्म नहीं है,
تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان امور معلومہ کو ترتیب دینا شروع کرتا ہے، ذہن خود بخود کرتا ہے، آپ نہ بھی کریں ذہن خود بخود کرتا ہے۔ ذہن کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ خود بخود جو ہے نا وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب جب وہ خود بخود وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اگر وہ چیزیں ترتیب سے آ گئیں تو ذہن فوراً جو ہے نا اس پر نتیجے پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ کو میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ چھوٹی سی مثال آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح دیکھو کہ آپ نا بعض اوقات کسی انسان کو دیکھتے ہیں، بالفرض آپ نے ایک انسان کو ایک مرتبہ دیکھا آپ نے، تو کافی عرصے کے بعد جب آپ اس انسان کو دیکھیں گے نا تو پھر کیا ہو جاتا ہے کہ ذہن فوراً جو ہے نا وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اس انسان کو میں نے کہاں دیکھا تھا، ٹھیک ہے جی، کہاں دیکھا تھا میں نے اس انسان کو، فلاں جگہ دیکھا تھا، فلاں جگہ دیکھا تھا، فلاں جگہ دیکھا تھا۔ وہ پھر ذہن میں آٹومیٹک تصویریں چلتی رہتی ہیں۔ جب رائٹ تصویر آئے گی تو پھر ذہن کام کرنا ختم کر دے گا، لیکن اگر رائٹ تصویر نہیں آئے گی، وہ رائٹ لوکیشن نہیں آئے گی جہاں پر آپ نے دیکھا تھا اس کو، اس وقت تک ذہن جو ہے نا وہ کیا کنفیوز رہتا ہے، اس کام کرتا رہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ ذہن کی ایک صلاحیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذہن کو پیدا فرمایا ہے، ذہن کو امور معلومہ ہوتے ہیں تو پھر ان میں جو ہے وہ تصرف کرنا شروع کر دیتا ہے، ان کو حل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر کسی کا ذہن ہوگا فاسٹ ہوگا، تیز ہوگا، تو وہ فوراً ہی اس کو وہ نتیجے پر پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے جی، اس کو اپنی اپنی جگہ پر رکھ دے گا۔ اور اگر کسی کا ذہن جو ہے نا وہ فاسٹ نہیں ہوگا تو وہ پھر جو ہے اپنی جگہ پر جو ہے نا وہ نہیں پہنچ سکتا نتیجے پر، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھو یعنی امور معلومہ کو اس طرح ترتیب دینا کہ اس ترتیب سے کسی امر مجہول کا علم حاصل ہو جائے۔ جیسے ہمیں معلوم ہے کہ عالم متغیر ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ہر متغیر حادث ہے۔ جب ہم نے ان دونوں کو ترتیب دیا کہ عالم متغیر ہے اور ہر متغیر ہے، تو ہمیں تیسری چیز معلوم ہو گئی کہ عالم حادث ہے۔ اس میں سے یہ جو سوالات ہیں، یہ ایک سوال ہے، دو سوال ہے، تین۔ چلو جی، آپ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ جو چوتھا سوال ہے اس کو آپ نے جو ہے نا کیا ہے کہ ذرا کرنا ہے، اور پانچویں سوال کو بھی آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اچھا، زید کا قلم، دھوپ، جن، آسمان، زمین، حدیث، سورج موجود ہے، حرارت، آسمان نیلا ہے، پاکستان ہمارا وطن ہے، اس میں سے تصور اور نظری کا آپ نے جو ہے نا وہ اس کو علیحدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ بات یاد رکھ لیں کہ جس کے آخر میں ہے وہ تصدیق ہے، جس کے آخر میں ہے نہیں ہے وہ تصدیق نہیں ہے۔ چلو یہ میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہمارا سبق ہے ترکیب کا سبق ہے، کیونکہ آج میرے ہاں نیٹ بہت سلو تھی، اس کی وجہ سے میں آپ کی طرف وہ بھیج نہیں سکا۔ چلو اب ہم جو ہے نا ذرا ان کو جو اس میں پڑھے ہیں، ڈاکومنٹس میں پڑھے ہیں، تو ہم وہیں سے پڑھ لیتے ہیں۔ سر یہ جو منطق کی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں سر، یہ آپ نے ہماری طرف سینڈ نہیں کی تھی؟ نہیں، میں نے کی تو تھی، میں دوبارہ کر دیتا ہوں۔ سر وہ مجھے ملی نہیں تھی سر، پلیز وہ دوبارہ کر دیں۔ میں کر دیتا ہوں۔ اچھا جی، آج ہم جو ترکیب کرنے والے ہیں وہ ترکیب یہ ہے، داخل زید فی غرفت صدیقہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں سے یہ سوال جوابات جو ہے وہ کون شروع کرے گا اور کون پڑھے گا؟ جی، یہاں سے کون شروع کرے گا؟ جی، کون پڑھے گا؟ جی پڑھیے۔ داخلہ زید فی غرفت صدیقہ۔ سوال، داخلہ اسم ہے یا فعل ہے، حرف ہے؟ جواب، داخلہ فعل ہے۔ سوال، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ فعل ہے؟ جواب، چونکہ اس کلمہ کا وزن فعل ہے اور یہ فعل ماضی کے 3 اوزان میں سے ایک ہے۔ سوال، یہ کلمہ معرب ہے یا مبنی ہے؟ جواب، مبنی ہے۔ سوال، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ مبنی ہے؟ جواب، یہ فعل ماضی ہے اور ماضی مبنی الاصل ہوتی ہے۔
سوال لفظ داخلہ عامل ہے یا معمول ہے؟ جواب یہ عامل ہے۔ سوال آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ عامل ہے؟ جواب یہ فعل ماضی ہے اور کوئی بھی فعل غیر عامل نہیں ہوتا۔ سوال لفظ زید اسم چلیں ہے یا ایک فعل بات ہے؟ ختم ہو گئی، اب دوسرا، اب جو ہے نا ایک چیز ختم ہو گئی، اب دوسرا لفظ کون شروع کرے گا؟ جی پڑھیے۔ سوال جواب اس جی کہاں سے؟ سوال لفظ زید اسم ہے یا فعل ہے، یہ لکھا ہوا ہے نا آپ کے سامنے۔ سوال لفظ زید اسم ہے یا فعل ہے؟ جواب لفظ زید اسم ہے۔ سوال آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ اسم ہے؟ جواب کیونکہ اس کے آخر میں تنوین ہے۔ سوال معرب ہے یا مبنی ہے؟ جواب معرب ہے۔ سوال آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ معرب ہے؟ جواب کیونکہ یہ اس میں متمکن ہے اور ترکیب میں واقع ہے۔ سوال اس میں متمکن کی کون سی قسم ہے؟ جواب یہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ سوال آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ مفرد منصرف صحیح ہے؟ جواب کیونکہ اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے۔ سوال لفظ زید ترکیب میں کیا واقع ہے؟ جواب یہ فاعل واقع ہو رہا ہے۔ سوال آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ فاعل واقع ہو رہا ہے؟ جواب اگر شروع میں واحد مذکر غائب یا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہو چاہے وہ فعل ماضی کا ہو یا فعل مضارع کا ہو، اس کے بعد اسم ظاہر ہو تو وہ فاعل بنتا ہے۔ سوال یہ عامل ہے یا معمول ہے؟ جواب یہ معمول ہے۔ سوال اس کا عامل کون ہے؟ جواب اس کا عامل دخل ہے، جو کہ فاعل ہونے کی بنیاد پر لفظ زیدن کو رفع دے رہا ہے۔ سوال لفظ فی اسم ہے یا فعل ہے؟ یہ حرف ہے۔ جواب حرف ہے کیونکہ یہ حرف اب فی کا کلمہ آ گیا، فی آ گیا، اس کے علاوہ کوئی اور، آپ کے علاوہ کوئی اور؟ جی جی لفظ فی اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ جواب حرف ہے کیونکہ یہ حروف جارہ میں سے ہے۔ سوال یہ معرب ہے یا مبنی ہے؟ جواب یہ مبنی ہے کیونکہ یہ حرف ہے اور سب حروف مبنی الاصل ہیں۔ سوال لفظ فی عامل ہے یا معمول ہے؟ جواب عامل ہے کیونکہ یہ حروف عاملہ میں سے ہے۔ سوال آگے غرفہ آ گیا۔ ہاں چلیں کوئی اور جو بھی ہے نا، جو بھی پڑھنا چاہے جی ہینڈ ریس کرے اور پڑھے، کیونکہ میں آپ کو نہیں دیکھ رہا، میں میرے سامنے اسکرین ہے۔ جی سوال لفظ غرفہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ جواب یہ اسم ہے کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے۔ سوال یہ عامل ہے یا معمول ہے؟ جواب یہ فی حرف جار کا معمول ہے۔ سوال لفظ صدیق اسم ہے یا فعل ہے؟ جواب لفظ صدیق اسم ہے۔ سوال آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ اسم ہے؟ جواب کیونکہ آگے مضاف واقع ہو رہا ہے۔ سوال معرب ہے یا مبنی ہے؟ جواب معرب ہے۔ سوال آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ معرب ہے؟ جواب کیونکہ یہ اسم متمکن ہے اور ترکیب میں واقع ہے۔ سوال اسم متمکن کی کون سی قسم ہے؟ جواب یہ مفرد منفرد صحیح ہے۔ سوال آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ مفرد منفرد صحیح ہے؟ جواب کیونکہ اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے۔ سوال لفظ چلیں صدیق ٹھیک ہے، آگے کون، آگے کوئی اور؟ ہاں جی جی سر، سوال لفظ صدیق کی ترکیب میں کیا واقع ہے؟ جواب یہ مضاف واقع ہو رہا ہے۔ سوال آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ مضاف واقع ہو رہا ہے؟ جی جواب جہاں پر مرکب اضافی ہوتا ہے، جب اس کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس کے درمیان کافی کے یا نا نی نے یا را ری رے میں سے کوئی ایک لفظ آتا ہے۔ سوال ہی یہ کون سی ضمیر ہے؟ جواب یہ ضمیر مجرور متصل ہے۔ سوال آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ ضمیر مجرور متصل ہے؟ جواب کیونکہ یہ ترکیب میں مضاف الیہ واقع ہو رہی ہے، اور جو ترکیب میں مضاف الیہ یا کسی اور حرف جار کے بعد آئے ضمیر مجرور متصل کہلاتی ہے۔ دخل زید اچھا، فی غرفتی، اس کی ترکیب کون کرے گا؟ جی جی کون کرے گا؟ جی زید ہاں
تین ہیں، احمد رضا بھائی ہیں، مبشر بھائی ہیں، جو آپ میں سے کریں جی۔ زید مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب داخل لفظی۔ زید فی غرفت صدیقہ، یہاں سے شروع کریں۔ داخلہ زید فی غرفت صدیقہ ہوں، کی ترکیب: داخلہ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم، مبنی بر فتحہ۔ ہوں، زید مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتحہ کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ۔ یہاں پر مرفوع لفظاً بسبب فاعل ہونے کے، فاعل برائے فعل۔ فی حرف جاز از مبینات اصلیہ، مبنی بر سکون، غرفہ المبنیات اصلیہ، ہو از مبنیات اصلیہ مبنی بر سکون۔ غرفہ مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتحہ کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ۔ مجرور لفظاً ساتھ، لفظاً ساتھ، یہاں پر مجرور لفظاً یہ دو دفعہ لکھا ہوا ہے۔ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ جی ٹائپنگ جی، مسٹیک ہے، کہاں پر؟ ٹائپنگ مسٹیک ہے۔ آخری لائن سے اوپر۔ آخری لائن سے اوپر، جو جر کسرہ کے ساتھ مجرور لفظاً، ٹھیک ہے نا جی۔ ٹائپنگ یہاں پر جو مسٹیک ہے ہے۔ نا ایک منٹ، یہاں پر کیا ہے کہ جر کسرہ کے ساتھ مجرور لفظاً مضاف الیہ، یہاں پر آ جائے گا نا، مجرور لفظاً مضاف، یہاں پر یہ لکھنا تھا، ٹھیک ہے نا جی، مجرور لفظاً یہاں پر لکھ دیں۔ یہ ایک منٹ، یہ یہاں تک ختم کر دیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، یہ یہاں ہم نے اس کو ختم کر دیا، اب صحیح ہے جی، اب صحیح ہے، یہ آواز آ دفعہ رہی ہے؟ ہاں، فی حرف جار از مبینات اصلیہ، مبنی بر سکون، غرفہ مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ۔ مجرور لفظاً بسبب فی، سبب آگے وہ ابھی تک لکھا کوئی نہیں۔ سبب فی حرف جر جارہ داخل ہونے کے، بسبب فی حرف جارہ داخل ہونے کے، مضاف صدیق مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ۔ یہاں پر مجرور لفظاً بسبب مضاف الیہ ہونے کے۔ ہوں، ہی ضمیر غائب برائے واحد مذکر غائب، مجرور متصل، مجرور محلاً مضاف الیہ، برائے صدیق مضاف، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ، برائے غرفہ مضاف، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، برائے جار، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو، متعلق برائے فعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جی سمجھ میں آ گئی بات؟ جی بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟